استیزان کا بیان ہے، یعنی بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں داخل ہونا، آنا جانا، تو یہ قذف کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا استیزان کا پابند بنایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ایمان والو نہ داخل ہو ایسے گھروں میں، اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں، یہاں تک کہ ان سے حاصل کر لو، یعنی اذن حاصل کر لو اور ان گھر والوں سے سلام کر لو۔ اب اپنے گھروں کے علاوہ میں داخل نہ ہو تو اپنے گھر سے کیا مراد؟ تو قاضی بیضاوی نے اس کی تفسیر کی، ایسے گھروں میں جن میں جو تمہاری سکونت کے نہیں ہے۔ تو مطلب ہے کہ اگر گھر اپنا مسکن ہے، اس میں آدمی رہتا ہے تو اس میں داخل ہو سکتا ہے، بس مطلب کرایہ کے طور پر کسی سے لے لیا اور اس میں رہتا ہے، یا عاریت کے طور پر کسی سے لیا اس میں رہتا ہے، تو اس کا مسکون ہو گیا۔ اب جب مسکون ہو گیا تو اس میں آنے جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ایسی ملک کا ہے، دوسرا کوئی نہیں رہتا ہے، اس کی اپنی ملک کا گھر ہے، تو اس میں رہتا ہے، تو اس میں جب رہتا ہے تو اس میں بھی آنے جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ملک کا گھر ہے اور دوسرے کو رہنے کے لیے دے دیا بطور اجارہ یا اعارہ، تو البتہ اس میں بغیر اجازت لیے نہیں جا سکتا ہے۔ اے بیوتن لستم تملکونہا ولا تسکنونہا، یعنی ایسے گھر جن کے تم مالک نہیں ہو اور جن میں رہتے بھی نہیں ہو۔ تو اب جن کے مالک ہیں اور کوئی دوسرا نہیں رہتا، خالی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ مالک ہیں لیکن دوسرے رہتے ہیں تو اس میں مالک اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اور تو نہ ملک کا ہے نہ سکونت کا ہے، تو ایسے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ملک تو ہے سکونت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ غیر کے جب اس کی سکونت ہو گئی تو اس میں اجازت لینا ہے۔ اور صرف سکونت ہے، ملک نہیں ہے، تو اجارہ کے طور پہ تو اس میں بھی اجازت نہیں لینا ہے۔ حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ انس حاصل کر لو، یعنی اذن حاصل کر لو۔ ابن عباس سے تفسیر آئی ہے، اور ایک شاذ قرات میں بجائے تستانسوا کے تستاذنوا پڑھا بھی گیا ہے۔ استیناس کیا ہے؟ تو اصل میں استعلام اور استکشاف ہے، آگاہی حاصل کرنا، انکشاف چاہنا۔ یہ استفعال کے وزن پر ہے۔ آنس الشیء بمعنی ابصرہ ظاہرا مکشوفہ سے، انی آنست نارا۔ تو ایناس کہتے ہیں کھلی چیز کو دیکھنا۔ تو آنس الشیء بمعنی ابصرہ، کسی چیز کو دیکھا ظاہر اور کھلی ہوئی۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ حتی تستعلموا، یہاں تک کہ تم علم حاصل کر لو، جان لو۔ یطلق، اطلاق میں اجازت دینا، کہ تمہارے دخول کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہ معلوم کرنا کیسے ہوگا؟ اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ ابو ایوب نے پوچھا کہ سلام تو ہم کو معلوم ہے، استیناس کیسے ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تسبیح سے، سبحان اللہ کہے یا اللہ اکبر کہے یا تحمید الحمدللہ کہے یا کھانسنا، یا اور کہا گیا کہ ایک دوسری بات میں ہے کہ خادم کو پکارے اس کا نام لے کر کے، تو اس سے بھی گھر والے جان جائیں گے کہ جانکار آدمی ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے کہے السلام علیکم ادخل، تم پر سلام کیا، میں داخل ہوں۔ اس بارے میں حدیث ہے کہ ایک شخص آئے، انہوں نے ادخل اہلجو کہنا شروع کیا، تو حضور نے فرمایا خادم سے کہ جاؤ اس کو استئذان کا طریقہ بتاؤ۔ وہ کہے السلام علیکم اہلجو، تو سن لیا انہوں نے، تو ویسے ہی کہا تو اجازت دے دی۔ تو یہ 3 بار کہے، 3 بار تک اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ لوٹ آئے۔ اس بارے میں بھی حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری تھے، فاروق اعظم نے ان کو بلایا تھا، وہ گئے اور 3 بار اجازت طلب کی، اجازت ملی نہیں تو واپس آئے۔ تو اندر سے وہ آواز تو سن رہے تھے، اب بعد میں باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ ہے نہیں، تو فرمایا اسمع صوت عبداللہ ابن قیس، ان کا نام عبداللہ ابن قیس تھا، اب وہ نکل چکے تھے، تو ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تم کیوں چلے گئے؟ تو کہا کہ میں نے حدیث سرکار سے حدیث سنی ہے کہ تم میں کوئی استاذنہ احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، یہ تم میں سے کوئی 3 بار اجازت طلب کرے، اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے۔
تو حضرت عمر نے کہا کہ اس پر بینہ لاؤ، یعنی یہ سرکار نے فرمایا اس پر بینہ لاؤ ورنہ تم کو سزا دوں گا۔ تو یہ بہت گھبرائے تو صحابہ کرام جہاں بیٹھے تھے وہاں پہنچے اور یہ قصہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا کلنا سمع، یہ بات حضور سے ہم میں سے ہر ایک نے سنی ہے، ولا یشهد لک الا اصغرنا، یعنی تمہاری گواہی کے لیے صرف وہی آدمی جائے گا جو سب سے چھوٹا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کو بھیجا، انہوں نے آ کر کے شہادت دی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تم کو متہم نہیں کیا، لیکن حدیث کا معاملہ سخت ہے اس لیے میں نے یہ کہا۔ تو استئذان میں السلام علیکم ادخل پورا کہے، اور کہا گیا کہ اگر دونوں کی باہمی ملاقات پہلے ہو گئی تب تو سلام پہلے کرے، ورنہ یعنی ملاقات نہیں ہوئی تو استئذان پہلے کرے، یہ قول ہے۔ ذالکم خیر لکم، یعنی اجازت طلب کرنا اور سلام کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بہتر کس چیز سے ہے؟ مفضل علیہ مذکور نہیں تو اس کو ذکر کیا، جاہلیت کی سلام اور دمور سے، دمور کیا؟ بغیر اجازت کے داخل ہو جانا۔ تو جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ اہل جاہلیت کا آدمی جب دوسرے کے گھر میں داخل ہوتا تو سلام اس وقت کیا تھا؟ صبح کو آیا تو حییتم صباح کا، شام کو آیا تو حییتم مساحا کا، یعنی صبح تم کو حیات ملے یا شام کو حیات ملے اور پھر سیدھے داخل ہو گیا۔ اجازت لینا اور اجازت ملنا اس کا انتظار نہیں، تو پھر داخل ہو جاتا یہ بغیر اجازت کے۔ تو کبھی آدمی کو اس کی بیوی کے ساتھ ایک لحاظ میں پاتا تو فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان دو، یعنی تم سے یہ فرمایا گیا تاکہ تم دھیان دو، نصیحت حاصل کرو اور عمل کرو اس پر جس کا تمہیں باب استئذان میں حکم دیا گیا۔ اب اگر گھر میں کوئی اجازت دینے والا نہ پاؤ تب کیا کرو؟ تب گھر تو ہے، اجازت دینے والا کوئی نہیں ہے، تو بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ کسی کے ملک میں بغیر اس کے صاحب ملک کے اذن کے تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا فِي الْبُيُوتِ أَحَدًا مِّنَ الْآذِنِينَ، تو اگر گھروں میں اذن دینے والوں میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہارے لیے اجازت دی جائے۔ تو یہاں تک کہ تم ایسے کو پاؤ جو اجازت دے، کوئی ہے ہی نہیں تو اجازت کیسے ملے گی؟ تو مراد یہ ہے کہ کوئی اجازت دینے والا پا جائے۔ مطلب یہ کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر ان گھر والوں میں سے کسی کو نہ پاؤ، تمہیں اس میں کچھ کام ہے، یعنی گھر میں مثلا تم نے کوئی سامان رکھ دیا نکالنا چاہتے ہو تو بھی نہ داخل ہو مگر گھر والے کی اذن ہی سے، اس لیے کہ دوسرے کے ملک میں تصرف کرنا ضروری ہے کہ اس کی رضامندی سے ہو۔ یہ تو ہو گیا۔ اب اجازت طلب کی اور صاف کہہ دیا گیا کہ نہیں واپس جاؤ تو واپس ہو جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، یعنی جب اس میں کچھ لوگ ہوں پھر کہیں کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، کیونکہ اگر انہوں نے لوٹنے کو کہا پھر بھی نہیں لوٹے کہ نہیں میں تو داخل ہوں گا ہی، تو استئذان کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لا تلحوا فی الحاق اور اصرار کرنا، تو اذن کے حاصل کرنے میں اصرار نہ کرو۔ اللجہ فی الامر، کسی چیز میں انتہا کو پہنچنا، ضد پکڑنا، اور حجاب کے ڈھیلے کرنے میں ضد نہ کرو، اور لا تقفوا علی الابواب، اور دروازوں پر نہ کھڑے ہو۔ اس بارے میں بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس آتے تو دروازہ کے سامنے بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ اس زمانے میں دروازوں پر پردے نہیں تھے، دائیں بائیں کنارے ہوتے، اور ایسی دوسری بھی حدیث ہے۔ تو اصل میں نظر جانے ہی کی وجہ سے تو مانے تھے، اب ٹھیک دروازے پہ کھڑا ہوگا تو نظر تو اندر پہنچی جائے گی۔ تو اب یہ یعنی اصرار کرنا کہ مجھے داخل ہونا ہی ہے، یا یہ کہ حجاب کو ہٹاؤ یا دروازے پہ کھڑا ہونا چاہیے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نفرت لانے والی ہیں، جلب یجلب اور یجلب۔ تو جب ان سے روکا گیا نفرت تک پہنچانے کی وجہ سے، تو ہر اس چیز سے رکنا ضروری ہے جو نفرت تک پہنچائے، جیسے کہ دروازے کو کھٹکھٹانا، زور سے کھٹکھٹانا، اور تصحیب صاحب الدار، دروازے والے کے نام لے کر کے چلانا، اور اس کے علاوہ تو یہ سب چیزیں نفرت لانے والی ہیں، تو ان سب سے بچے۔ ابو عبید قاسم بن سلام، یہ امام شافعی سے انہوں نے فقہ حاصل کی، 224 میں ان کی وفات ہے، اور ان کی کتاب ہے غریب الحدیث غریب القرآن۔
تو ان سے روایت یہ کہ انہوں نے کہا کہ ما قرأت بابا علی عالم قط، میں نے کسی عالم پر کبھی کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. وہ ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، یعنی واپس ہو جانا زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ہے. لما فی ہے، اس لیے کہ اس میں سینے کی سلامتی اور شک کی چیز سے دوری ہے. اچھا، یہ اس کو زکاتن نہیں ہے، ایک تو طہارت کے معنی میں ہوتا ہے اور ایک زکان زرع وانا نما، کھیتی کا بڑھنا. تو دونوں کے لحاظ سے تفسیر کی ہے کہ پاکی والا ہے، یعنی اس میں سینوں کی سلامتی ہے، یا زیادہ افزائش والا، فائدے والا ہے، انفع و انما خیرن، یا زیادہ نفع والا اور زیادہ خیر بڑھانے والا ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو. تو ظاہر معنی تو بسنا کی جانتا ہے، لیکن یہ وعید ہے کہ جو خلاف ارادہ باطل ارادہ رکھتے ہیں تو وہ سزا کے حقدار ہوں گے. تو یہ وعید ہے مخاطبین کے لیے اس بات کی کہ وہ جانتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں جو نہیں کرتے، ان باتوں میں سے جن سے ان کو خطاب کیا گیا. فموفن جزاءہ علیہ، وفا توفیہ پورا دینا، تو اس پر اپنا پورا بدلہ دینے والا ہے. سلامت صدور کیا مطلب؟ واپس ہو گئے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مساوی. یہ سوال پیش آیا کہتے ہوئے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہم لوگ تجارت میں جاتے ہیں شام میں، بیت المقدس میں، تو کچھ سرائیں ملتی ہیں اور ان میں کوئی یاد دلانے والا نہیں ہوتا ہے، تو ان میں داخل ہوں کہ نہ داخل ہوں. تو فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ داخل ہو ایسے گھروں میں جو سکونت والے نہیں ہیں. فیہا متاع لکم، اور ان میں تمہارے لیے کچھ فائدے کا کام ہے، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپا رکھتے ہو. تو اب سرایوں سے کیا فائدہ لیتے تھے کہ مسافرین آتے اپنا سامان وغیرہ اس میں رکھ دیتے، اس میں رات گزارتے یا دن گزارتے پھر چلے جاتے. تو اب اس میں اجازت کی قید ہوتی تو اس میں کوئی مستقل رہنے والا تو ہوتا نہیں ہے، تو یہ مشکل کا سبب ہوتا. تو یہ اجازت دی گئی. تو ان گھروں سے جن کے داخل ہونے والے بھی استئذان ضروری ہے، استثناء کیا گیا. ما لیس بمسکون، ان گھروں کا جو سکونت والے نہیں ہیں، کل خانات والربط وحوانیت التجار، جیسے سرائیں، اور رباط کی جمع ہے ربط. رباط کیا؟ پولیس چوکی ہوتی آج کے حساب سے، یعنی مجاہدین گھوڑے وغیرہ کے ساتھ وہاں رہتے تھے تاکہ جیسی جنگ کی ضرورت ہو تیار ہو کر کے مقابلے کے لیے پہنچ جائیں. تو وہاں اور کوئی نہیں رہتا تھا، یہ مجاہدین رہتے تھے، گھوڑے اور ان کا سامان رہتا تھا. تو اب باہر سے آنے والے اگر چاہیں تو یہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اپنا سامان رکھ سکتے ہیں. ایسی تاجروں کی دکانیں، اب اس میں داخل ہونے کی رعایت طلب کریے تو تجارت کا فائدہ ہی نہیں حاصل ہوگا کہ تو وہ تو کھول ہی رکھی اس لیے کہ لوگ آئے. فیہا متاع لکم، اب تمہارا کچھ اس میں فائدہ ہے، جیسے کہ گرمی سردی سے پردہ حاصل کرنا، آواوی و پناہ دینا، راحل کی جمع رحال، سلعتن کی جمع ہے سلع، اور کجاووں کو پناہ دینا، ٹھہرانا، اور سامانوں کو ٹھہرانا، اور خرید و فروخت. تو اب یہ سرائیں جو ہوتی ہیں، رباطیں ہوتی، تو اس میں تو گرمی سردی سے بچاؤ ہو ہی جاتا، علاوہ کجاوا اور سامان بھی رکھ دیتے، اور دکانوں کی، تاجروں کی دکانیں جو ہوتی ہیں ان میں خرید و فروخت سے کام ہوتا. تو یہ فائدہ ہوا. ٹیلہ سے بیان کیا ہے، یہ بھی روایت آئی ہے بعض حضرات سے کہ بیوتن غیر مسکونہ سے مراد ویران گھر، یعنی اکرمہ ابراہیم نخعی سے روایت کہ ویرانے جن میں کی براز کیا جاتا ہے، پخانہ کیا جاتا ہے، اور متاع سے مراد تبرز، براز کرنا. اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپا رکھتے ہو. تو یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ویرانوں میں اور خالی گھروں میں شک والوں میں سے جائیں. یعنی تم کہاں کس کام سے جا رہے ہو، کس مقصد سے جا رہے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے اور اس کے مطابق بدلہ دے گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے فرماؤ کہ اپنی نگاہیں
کچھ پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو پہلے تو استیزان کا حکم دیا گیا، پھر عام جگہوں میں جہاں جانا ہو تو حکم دیا گیا کہ نگاہیں جھکا کے رکھیں. تو یغضوا ابصارہم نہیں ہے بلکہ من ابصارہم ہے، کچھ نگاہیں جھکا رکھیں. مطلب یہ کہ کچھ چیزوں سے نگاہیں جھکا رکھیں. تو من تبعیض کے لیے ہے، مراد غض البصر اما یحرم، نگاہ کا پس رکھنا اس سے جو حرام ہو، بل اختصار بھی علی ما یحل، اور اسے محدود رکھنا اس پر جو حلال ہے. تو اب غیر محرم ہے تو اس کی طرف نظر نہ اٹھائے، محرم ہے تو اس پر محدود رکھے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حفاظت کریں زنا سے. یہاں پر من نہیں آیا تو اس لیے کہ زنا میں کسی طرح سے کوئی رخصت نہیں ہے، اور نظر کے معاملے میں کچھ رخصت ہے کہ اجنبیہ کے چہرے کی طرف اور ہتھیلی کی طرف، قدموں کی طرف دیکھنا جائز ہے. قدموں کی طرف سے متعلق ایک روایت میں، یعنی چہرے اور ہتھیلی کی طرف ضرورت کے وقت دیکھنا ہے تو ظاہر روایت میں ہے. اور ایک روایت امام اعظم سے یہ ہے کہ قدموں کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے، یہ حسن بن زیاد کی روایت ہے. تو یہ تو اجنبیہ کے معاملے میں ہو گیا. وَإِلَى رَأْسِ الْمَحَارِمِ، اور محرم ہے جیسے ماں ہے، بیٹی ہے یا بہن ہے، تو محارم کے سر اور سینے اور پنڈلیوں اور بازیوں کی طرف دیکھنا یہ جائز ہے. تو نظر کے معاملے میں کچھ رخصت ہے. ذالک ازکا لہم، یہ یعنی نگاہوں کا پس رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے، یعنی گناہ کے میل سے زیادہ پاک ہے. بے شک اللہ جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو. تو اس میں ترغیب دونوں ہیں. لفظ تو صرف اتنی کی جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس کی پابندی کریں گے ان کے لیے نیک جزا ہے، جو خلاف کریں گے تو ان کے لیے وعید ہے، سزا ہے. فی ترغیب و ترہیب، اس میں رغبت دلانا اور خوف دلانا ہے، یعنی وہ جانتا ہے ان کے حالات کو اور ان کے کاموں کو. وَكَيْفَ يُجِيلُونَ أَبْصَارَهُمْ، جالے جلو گردش کرنا، جالے جالا گردش دینا، اور وہ جانتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو وہ کیسے گردش دیتے ہیں. تو اگر کسی چیز دیکھا بھی تو کس لحاظ سے اور کس نیت سے دیکھا وہ سب کو جانتا ہے. تو جیسے اجنبیہ کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے تو یہ جب کہ کوئی حاجت ہو، اور اگر شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کو وہ جانتا ہے، اسی لیے شہوت کے ساتھ دیکھنا ممنوع ہے. یعلم خائنۃ الاعین، نگاہوں میں سے خیانت کار کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور اس کو بھی جانتا ہے جو سینے چھپا رکھتے ہیں، یعنی اندر جو ارادہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو جیسا ارادہ ہوگا، جیسا قصد ہوگا، اس کے مطابق بدلا دے گا. فعلیہم، تو ان پر لازم ہے جب اس کو جان لیں، ان یکونوا منہ، کہ وہ اس سے تقوی اور خوف پر رہے ہر حرکت اور ہر سکون میں. ایسی مومنات کو حکم دیا گیا کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن، کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور شرمگاہوں کو چھپا رکھیں. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی آرائش ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو آپ ہی ظاہر ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے اپنی گریبانوں پر ڈالنے.